بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ این سی او سی نے کورونا SOPs کی پابندی میں 13 اپریل تک کی توسیع کر دی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت این سی او سی کا اجلاس ہوا، جس میں کورونا SOPs کی پابندیوں میں 13 اپریل تک کی توسیع کر دی گئی۔ اجلاس میں رمضان المبارک میں ویکسینیشن پلان پر بھی گفتگو کی گئی۔ رمضان المبارک سے متعلق لاہ عمل طے کرنے کے لیے اجلاس دوبارہ 12 اپریل کو طلب کر لیا گیا۔ چین نے علی بابا پر $2.75 بلین جرمانہ عائد کر دیا۔ چین نے آن لائن شاپنگ کی معروف کمپنی علی بابا گروپ ہولڈنگ لمیٹڈ پر ہفتے کے روز 81 ارب یوان جرمانہ عائد کر دیا۔ چین نے انسداد اجارہ داری تحقیقات کے بعد ای کامرس کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی پر جرمانہ عائد کیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روئٹرز کے مطابق انسداد اجارہ داری تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ ای کامرس کی کمپنی نے کئی سالوں سے مارکیٹ میں اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے ہیرا پھیری کا سہارا لیا۔ یہ جرمانہ علی بابا کے 2019 کے کل محصولات کا تقریباً 44% بنتا ہے۔ امریکہ نے متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکال دیا۔ امریکہ میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ UAE نے اگست 2020 میں اسرائیل کا مالی بائیکاٹ ختم کر دیا تھا۔ UAE سفارت خانے کے مطابق امریکی کمپنی کے لیے ابراہم معاہدے سے فائدہ اٹھانے میں آسانی ہوگی۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس ماہ اگست میں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے لیے معاہدے طے پائے تھے۔ سعودی عرب میں سنگین غداری اور دشمن سے دوستی کے جرم میں 3 فوجی اہلکاروں کے سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت دفاع کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کے روز 3 فوجیوں کی موت کی سزا کی تعمیل کر دی گئی۔ تینوں فوجی اہلکاروں کو خصوصی عدالت نے منصفانہ مقدمے کی سماعت کے بعد سزا سنائی۔ سزا کے فیصلے میں واضح نہیں کیا گیا کہ ان اہلکاروں کو کس دشمن ملک سے تعاون پر سزا دی گئی ہے۔ امریکی رکن کانگریس بریٹ شرمن نے صدارتی مندوب برائے موسمیات جان کیری کے نام وائٹ ہاؤس موسمیاتی کانفرنس میں پاکستان کو مدعو کیے جانے کے معاملے پر خط لکھ دیا۔ بریٹ شرمن نے اپنے خط میں کہا ہے کہ علم میں آیا ہے کہ پاکستان امریکہ میں ہونے والی موسمیاتی کانفرنس میں مدعو نہیں کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس موسمیاتی کانفرنس میں پاکستان کو بھی مدعو کیا جائے۔ 216 ملین آبادی کے ساتھ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ امریکی رکن کانگریس نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق پاکستان کو شامل نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ پاکستان دنیا میں موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں سے ایک ہے۔ سعودی عرب حوثی ملیشیا کا ڈرون حملہ ناکام۔ عرب اتحاد نے حوثی ملیشیا کے ڈرون کو رستے میں ہی تباہ کر کے حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحادی فوج کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ خمیس مشید کی طرف بھیجے گئے ڈرون کو رستے میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ بھارت میں امریکی بحری بیڑوں کے بغیر اجازت سمندری حدود اور خصوصی اقتصادی زون میں داخل ہونے پر شدید احتجاج کیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی بحری جہاز بھارت کے خصوصی اقتصادی زون میں گشت پر نکلا اور اجازت طلب کیے بغیر اس حدود میں داخل ہونے پر بھارت نے اعتراض کرتے ہوئے امریکہ سے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے اپنے خصوصی اقتصادی زون سے امریکی بحری جہاز کے گزرنے کے حوالے سے سفارتی ذرائع کے ذریعے امریکی حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے۔ ترکی اور مصر کے درمیان مفاہمتی بات چیت ایک بار پھر تعطل کا شکار ہو گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مصر نے ترکی کے ساتھ سیکیورٹی سطح کے رابطے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قاہرہ نے انقرہ کے ساتھ سیکیورٹی امور سے متعلق رابطے اس وقت تک ملتوی کر دیے جب تک انقرہ ترکی کی طرف سے پیش کردہ مطالبات پر عمل درآمد نہیں کرتا۔ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے ترکی کی ٹال مٹول کی پالیسی اور لیبیا میں تعینات
اجرتی قاتلوں کی واپسی میں تاخیر دو طرفہ مفاہمتی کوششوں کو معطل کرنے کا باعث بنی ہے۔ روس کا ترکی کو امریکی جنگی جہاز بحیرہ اسود عبور کرنے کی اجازت دینے سے انکار۔ روسی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ ماسکو نے انقرہ کو امریکہ کے جنگی بحری جہازوں کو بحیرہ اسود عبور کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم انقرہ کو بحیرہ اسود تک باسفورس کے پار سے 2 امریکی جنگی بحری جہاز عبور کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ فون کے دوران بحیرہ اسود پر گزرگاہوں سے متعلق معاہدے کی اہمیت اور علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاک فوج میں 37 بریگیڈیئرز کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ پروموشن بورڈ کا اجلاس آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت ہوا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ترقی پانے والوں میں آرمی میڈیکل کور کے 12 بریگیڈیئرز بھی شامل ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا کہنا ہے کہ دنیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا فوری نوٹس لے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 65ویں انٹیگریٹڈ کورس، 11ویں مجاہد کورس اور 17ویں لیڈی کیڈٹس کورس اور 2nd بیسک ملٹری ٹریننگ کورس کے کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا پاسنگ آؤٹ پریڈ کے مہمان خصوصی تھے۔ سری لنکا، عراق، مالدیپ اور نیپال کے کیڈٹس بھی فارغ التحصیل کیڈٹوں میں شامل تھے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے پریڈ کا جائزہ لیا اور ممتاز کیڈٹوں کو ایوارڈز دیے۔ امریکہ میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس فیس ماسک تیار۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے امریکی ریپر ولیم ایڈمس نے ٹیکنالوجی سے لیس سپر ماسک نامی اسمارٹ ماسک متعارف کروا دیا۔ سپر ماسک کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 3 پنکھے اور سے ڈیجیٹل فلٹرز نصب ہیں جو ہوا کو سانس کے لیے صاف بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سپر ماسک میں جہاں پنکھے نصب ہیں وہیں اس میں بلوٹوتھ ہیڈ فون اور مائکرو فون کی سہولت بھی موجود ہے اور فیس ماسک کے مذکورہ تمام فیچر بیٹری کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ واضح رہے سپر ماسک کی رقم $300 امریکی یعنی پاکستانی 50,000 روپے کے قریب تک رکھی گئی ہے اور اسے ابتدائی طور پر آن لائن فروخت کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ کویت میں مزید غیر ملکیوں کو واپس آنے کی اجازت۔ کویت میں کام کرنے والے ایسے طبی، تکنیکی اور نرسنگ عملے کو جو بیرون ملک پھنسے ہوئے ہیں واپس کویت آنے کی اجازت دے دی گئی۔ کویتی میڈیا کے مطابق وزرائے کونسل کی جانب سے غیر ملکی صحت کے منتظمین اور ان کے اہل خانہ کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کابینہ نے کویت میں غیر ملکی منتظمین اور بیرون ملک پھنسے ہوئے ان کے اہل خانہ کو کویت میں داخلے کی اجازت دینے کی درخواست کی تھی جو منظور کر دی گئی ہے۔ عمان کے سلطان نے عوام کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ عمان کے سلطان کی جانب سے عوام کے مفاد کے پیش نظر ایک خصوصی پیکج جاری کر دیا گیا جس کا مقصد سماجی تحفظ کے اقدامات کرنا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عمان کے سلطان نے گزشتہ روز جمعرات کو سلطنت عمان میں شہریوں کے لیے سماجی تحفظ کے اقدامات کے پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ افراد جن کی آمدنی 350 عمانی ریال سے کم ہے اور ہاؤسنگ لون پروگرام کے قرضوں اور سند پروگرام سے مستفید ہونے والوں کو بلا معاوضہ رقم کی ادائیگی سے مستثنی کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اشیاء خورد و نوش میں بھی اضافے کا حکم دیا جو 93 سے 488 کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی اور وہ ویلیو ایڈ ٹیکس سے بھی مشروط نہیں ہوں گی۔ کرونا وائرس سے سعودی وزارت صحت نے خبردار کر دیا۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے وہ مریض جن میں علامات ظاہر نہیں ہو رہی اس وبا کے دوبارہ پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں۔
سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس لگنے کے 46% کیسز مرض میں مبتلا ایسے افراد سے میل جول کی وجہ سے ہو رہے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ وبا کی علامتیں ظاہر نہ ہونے سے وہ لا علمی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں اور انجانے میں ان کے احباب اور رشتہ داروں کو وائرس لگ جاتا ہے۔ اس حوالے سے وزارت صحت نے لوگوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ کورونا وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کی سختی سے پابندی کریں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔